الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کا موت کا ایک وقت طے کر دیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنی ذی روح مخلوق ہے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ جیسا خطبے کے اندر ہم نے آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ لفظ قرآن مجید میں 3 جگہ پر آیا، ایک سورہ آل عمران کے اندر، اور ایک سورہ انبیاء میں، اور ایک سورہ عنکبوت میں۔ 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کو لا کر ہم کو سمجھایا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ لفظ آ جائے کافی ہے، لیکن بار بار اس لفظ کو لایا گیا، پھر اس کے ساتھ ایک حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اور اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ جنت اور جہنم ہے، کہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے وہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جانے والا ہے۔ ایک معاملہ وہ ہے جو ابدی ہونے والا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ قیامت کے دن ہوگا، اور وہ فیصلہ وہ حتمی ہوگا، یعنی وہ فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ خالدین فیہا ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ لیکن وہ تو قیامت کے دن ہوگا، جبکہ نفخہ اولا ہوگا اور نفخہ ثانیہ ہوگا، یعنی ایک سور پھونکا جائے گا جس کے اندر ساری کائنات توڑ دی جائے گی، پھر ایک سور پھونکا جائے گا جس کے اندر ساری روحیں اپنی جو زمین سے نکلیں گی اور میدان محشر کی طرف جمع ہو جائے گی۔ وہاں پر وہ فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ لیکن جنت اور جہنم کے جو اثرات ہونے والے ہیں اور جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جانے والے ہیں۔ موت کے ساتھ ہی جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہیں وہ یہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے جہاں پر انسان کی روح کے کھینچے جانے کا بیان کیا ہے، وہاں پر 3 جگہ پہ الگ الگ طریقے سے اللہ نے تذکرہ کیا۔ پہلے سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تمہارا پورا بدلہ تم کو دے دیں گے، کہ کس نے کیسے نیک عمل کیے اور کس نے کتنے جو شر والے کام کیے، کتنے گناہ کیے، کتنے نیکیاں کی، سارے کا سارا بدلہ اللہ ہم کو لوٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ نے کہا کہ جو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ نے بیان کیا کہ دنیا کا ملنا، شہرت کا ملنا، عزت کا ملنا، رتبے کا ملنا، یہ دنیا کے چیزوں کا ملنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو جہنم سے بچا دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاس، بس یہی ہے کامیاب اصل۔ رہا دنیا کا مسئلہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی جتنی زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آہستہ 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 تم کو تمہارے اختتام پر لے کے جا رہی، جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے اندر بیان کیا، انسان کی ابتدا اور انتہا کو اللہ نے بیان کیا، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، اور وہی تو ہے، یعنی اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو اللہ نے بچہ بنا کر، ایک معصوم بچہ بنا کر تم کو دنیا کے اندر بھیجا، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم کو ایک طاقتور اور توانا یعنی جوانی دی، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر اس کے بعد تمہارا مرحلہ ہوگا بڑھاپے کی طرف، جہاں پر کمزوریاں ہوں گی، جہاں پر عیبوں کے جو ہے نا انبار آنا شروع ہو جائیں گے، آنکھوں سے کم دکھائی دیں گا، کانوں سے کم سنائی دیں گا، دانت صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے، ہاتھ پیر کے اندر کمزوری شروع ہو جائیں گی، معدہ ویسا ہضم نہیں کریں گا جیسا جوانی میں کرتا تھا، اور پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اللہ فرما رہے اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو بڑھاپے کی دہلیز تک بھی نہیں جاتے، بلکہ اس سے پہلے ہی ہم ان کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، دھوکے کی زندگی، دھوکے کا سامان ہے۔ ہر ایک کا بچپنا اپنے آپ کو دھوکہ دے کر جوانی میں منتقل کرتا ہے، اور ہر ایک کی جوانی دھوکہ دے کر بڑھاپے میں تبدیل کرتی ہے۔ یہاں کا مالدار ایک نہ ایک دن غریب ہو جاتا ہے، موت میں تو ہر کوئی غریب ہو جاتا ہے، مالدار بھی غریب بھی، ہر کوئی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے پاس دنیا آئی ہی نہیں تھی، دنیا تھی ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ اللہ نے موت کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یاد رکھو ہم تم سب کو آزمائیں گے، جیسا پچھلے جمعے میں ہم نے بیان میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں کہہ رہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تمہارا گمان ہے، تمہارا خیال ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے نہیں، کہ اتنا کہہ دینا ان یقولوا آمنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آزمائے نہیں جائیں گے، وہم لا یفتنون، اللہ فرما رہے نہیں ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے وَنَبْلُوكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھی طریقے سے بری طریقے سے، خیر ڈال کے شر ڈال کے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر خیر اور شر سے مراد کیا ہے؟ نیکی اور گناہ نہیں، شر اور خیر سے مراد نیکی گناہ نہیں، بلکہ مفسرین فرماتے اللہ تعالی نفس پر جو چیز گرا گزرتی ہے، نفس اس کو برا سمجھتا ہے، وہ ہے احکام شریعت، احکام کی پابندی، اور پھر جن کے کرنے پر نفس کو خوشی ہوتی ہے، جس کو نفس سمجھتا ہے خیر، یعنی گناہ کا کام، گناہ کے کرنے میں نفس کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی کو ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر جنت اور جہنم کے مضمون کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل جاؤ جا کے میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھ کر آ کر فرمایا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو جنت کا حال سنیں گا وہ جنت میں جائیں گا اور جانے کی پوری کوشش کریں گا، جو جنت کے حالات کو سنیں گا، جو جنت کے تذکیروں کو سنیں گا، جنت کے بارے میں سنیں گا تو جنت میں جانے کی پوری کوشش کریں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو احکام شریعت یعنی نفس کے جو گرا گزرنے والی ناگواریوں سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا، ناگواریوں سے یعنی شریع احکام کی پابندی اللہ نے لگا دی۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں سارے احکام وہ ہے جن کے کرنے سے نفس کو ناگوار گزرتا ہے، ناگواری ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ نماز کے لیے دکان کو چھوڑ کر آنا،
نماز کے لیے فجر میں نیند کو قربان کر کے آنا، شادی دعوت وغیرہ چل رہی، اس میں جو ہے نا اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس کے اندر اپنی نفس تو جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی دعوت کے اندر لگے رہتے، خوشیوں کے اندر لگے رہتے، لیکن یہاں پر نفس تو گرا گزرتا ہے۔ تو یہ شریعت کی پابندی، روزے رکھنا، دھپکالا آ رہا، ابھی جو ہے 2 مہینے کے بعد رجب و شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوگا جو کہ دھپکالے میں ہے، دوپہر کی گرمی ہوں گی، گرمی کے روزے ہوں گے، نفس کو ناگوار ہے۔ بہت سارے ہمارے کاروبار کرنے والے بھائی اور بہت سارے بزنس کرنے والے، خاص طور سے بنڈی وغیرہ ڈھکلنے والے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے کیونکہ ناگواری گزرتی ہے، نفس پر گرا نہیں گزرتا، نفس پر جو ہے خوشی نہیں ہوتی بلکہ ناگواری ہوتی ہے۔ ویسی زکوٰۃ دینے کا مسئلہ آ گیا تو زکوٰۃ دینے کے اندر نفس پر ناگواری گزرتی ہے۔ زکوٰۃ 100 میں 2.5 روپے نکالنا، مال کا نکالتے ہوئے ہر ایک انسان کا فطری طور پر نفس آمادہ نہیں ہوتا، مال جلدی نہیں نکلتا جیب سے، مال کے نکلتے ہوئے ناگواری گزرتی ہے۔ ناگواری شریعت کے احکام، شریعت کی پابندی اللہ نے لگا دی، یہ کہا کہ ناگواریوں کے ساتھ اللہ نے جنت کو گھیر دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ، اب جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام جا کے جنت کو دیکھ کر آئے، دیکھ کر آ کر کہا اللہ آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ خطرہ ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اب تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی ہوں گا قال جو جنت میں جائیں گا۔ جیسے مثال ہے، عام طور سے 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو نفس کی ناگواریوں کے ساتھ گزرتا ہے، ایک راستہ ہے جو نفس کی خوشیوں کے ساتھ گزرتا ہے، جس کے اندر نفس کے تقاضوں کو آپ پورا کرو۔ نیند پیاری ہے، نماز کو چھوڑ دو، فجر کی نماز کو، اس میں نفس کی خوشی ہوتی ہے، اور آپ فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، وضو کر کے نیند کو قربان کرو، مسجد کے اندر آؤ، اس پہ نفس کو ناگوار گزرتا ہے۔ جو ناگواری کا راستہ ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے جو راستہ ہے، وہ راستہ نفس کی ناگواریوں والا راستہ ہے۔ اور یہاں پر علماء نے ایک پیاری بات کہی، وہ بات یہ کہی کہ اگر اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت دل میں ہو جائے، جتنی چاہیے، جیسے باپ کی محبت بے انتہا ہو جائے، جو تقاضا ہے باپ کی محبت کا اگر ہو جائے، تو باپ اگر رات میں 4 بجے اٹھو بولے تو اٹھنا آسان ہے۔ باپ بولے بیٹا جو ہے پوری جائیداد میرے لیے قربان کر دے، اگر باپ کی محبت عظمت ہے تو باپ کے لیے پوری جائیداد اور پورا مال خرچ کرنا آسان ہے، محبت۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت آ جائے تو جو جملہ حدیث میں کہا گیا کہ ناگواری، یہ ناگواری کے اندر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ محبت کے بعد باپ کی اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، کب؟ جبکہ بیٹے کے دل میں سچی محبت ہو باپ کی۔ ویسے اگر اللہ کی محبت آ جائے تو نفس کے ناگواری، کیونکہ فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہے کہ ناگواریوں کے اندر اللہ نے شریعت کے احکام کی پابندی لگائی، لیکن محبت آ جائے تو یہی ناگواریوں والا راستہ، یہ ناگواری نظر نہیں آئیں گی بلکہ ناگواریوں کے اندر بھی خوشی محسوس ہوگی، ناگواریوں کے اندر خوشی محسوس ہوگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہے کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ کوئی ہوں گا جو جنت میں جائیں گا۔ اب اگر جائزہ اگر ہم لیں تو 2 راستے ہیں، ایک راستہ وہ جو شریعت کی پابندی کے ساتھ ناگواریوں پہ گزرتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جس کے اندر نفس کو خوشی ملتی ہے، نفس کی تسکین ہوتی ہے، وہ راستہ ہے۔ دیکھا جائے تو ابھی عام مسلمانوں کا حال، یعنی زیادہ تر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جنت کے راستے پہ چلنے والے تھوڑے آپ کو نظر آتے ہیں، قال 3 4 2 4 آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو جنت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ورنہ جہنم کے راستے پہ چلنے والوں کی تعداد انتہا ہے، کافی تعداد ان کی ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور خواہشات کے تقاضوں کو پورا کر رہے، اللہ کے احکامات کو جو ہے پس پش ڈال دے رہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں کی تعداد دیکھا جائے تو وہ راستہ جو کہ خواہشات کا راستہ ہے اس کے اوپر زیادہ ہے۔